عزیز طلباء بائبل کلاس میں خوش آمدید۔ خداوند یسوع مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج کی دوسری ویڈیو میں بھی عزیز طلباء ہم دوسرا تسلنیکیوں کے نام پولس رسول کے خط مطالعہ جو ہے وہ جاری رکھیں گے، سیکھیں گے۔ دوسرا تسلنیکی، جو باتیں پچھلی ویڈیو میں اس خط کے تعلق سے رہ گئی تھیں، آج ہم ان باتوں کو بھی جو ہے وہ جانیں گے۔ جیسا کہ ہم نے پہلی ویڈیو میں دوسرے خط کی پہلی ویڈیو جو تسلنیکیوں کے نام ہم نے دیکھی تھی، اس میں ہم نے جانا تھا کہ پولس رسول ہی اس خط کا مصنف ہے۔ 54 عیسوی میں اس نے کرنتھس کے مقام سے اس خط کو کیا تھا، لکھا تھا۔ اور اس خط کی دوسری بات ہم جان رہے تھے کہ لکھے جانے کا مقصد، اس میں 3 باتیں ہم جان چکے تھے۔ جو باتیں رہ گئی ہیں ان کو آج ہم سیکھیں گے۔ وہ انہیں یقین دہانی کراتا ہے کہ اس نے مسیح کی دوسری آمد کے متعلق اپنے عقیدہ اور تعلیم کو تبدیل نہیں کیا، اور اس کا اس جعلی خط سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عزیز طلباء، ہم پڑھیں گے دوسرا تسلنیکیوں دوسرا باب پہلی اور تیسری آیت۔ اے بھائیو، ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے آنے اور اس کے پاس اپنے جمع ہونے کی بابت تم سے درخواست کرتے ہیں کہ کسی روح یا کلام یا خط جو گویا ہماری طرف سے ہو، یہ سمجھ کر کہ خداوند کا دن آ پہنچا ہے، تمہاری عقل دفعتاً پریشان نہ ہو جائے اور نہ تم گھبراؤ۔ کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو، اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو۔ اور وہ انہیں نصیحت کرتا ہے کہ سچائی پر قائم رہیں۔ عزیز طلباء، حوالہ ہم پڑھیں گے دوسرا تسلنیکیوں دوسرا باب اور اس کی 15ویں اور 17ویں آیت۔ پس اے بھائیو، ثابت قدم رہو، اور جن روایتوں کی تم نے ہماری زبانی یا خط کے ذریعہ سے تعلیم پائی ہے، ان پر قائم رہو۔ پولس کی تعلیم سے ظاہر ہوتا ہے کہ برگشتگی اور مخالف مسیح خداوند کے دن سے پہلے ظاہر ہوں گے، اور کلیسیا کا آسمان پر اٹھایا جانا یعنی ریپچر مخالف مسیح کے ظہور سے پہلے وقوع میں آئے گا۔ اس کا حوالہ پڑھیں گے عزیز طلباء دوسرا تسلنیکیوں دوسرا باب پہلی آیت سے 12ویں آیت تک۔ اے بھائیو، ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے آنے اور اس کے پاس اپنے جمع ہونے کی بابت تم سے درخواست کرتے ہیں کہ کسی روح یا کلام یا خط سے جو گویا ہماری طرف سے ہو، یہ سمجھ کر خداوند کا دن آ پہنچا ہے، تمہاری عقل دفعتاً پریشان نہ ہو جائے اور نہ تم گھبراؤ۔ کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو، اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو، جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ جب میں تمہارے پاس تھا تو تم سے یہ باتیں کہا کرتا تھا؟ اب جو چیز اسے روک رہی ہے تاکہ وہ اپنے خاص وقت پر ظاہر ہو، اس کو تم جانتے ہو، کیونکہ بے دینی کا بھید تو اب بھی تاثیر کرتا جاتا ہے، مگر اب ایک روکنے والا ہے، اور جب تک وہ دور نہ کیا جائے روکے رہے گا۔
اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا جسے خداوند یسوع اپنے منہ کی پھونک سے ہلاک اور اپنی آمد کی تجلی سے نیست کرے گا، اور جس کی آمد شیطان کی تاثیر کے موافق ہر طرح کی جھوٹی قدرت اور نشانوں اور عجیب کاموں کے ساتھ، اور ہلاک ہونے والوں کے لیے ناراستی کے ہر طرح کے دھوکے کے ساتھ ہوگی، اس واسطے کہ انہوں نے حق کی محبت کو اختیار نہ کیا جس سے ان کی نجات ہوتی۔ اسی سبب سے خداوند ان کے پاس گمراہ کرنے والی تاثیر بھیجے گا تاکہ وہ جھوٹ کو سچ جانے، اور جتنے لوگ حق کا یقین نہیں کرتے بلکہ ناراستی کو پسند کرتے ہیں وہ سب سزا پائیں گے۔ آؤٹ لائن اس خط کا خاکہ۔ تعارف کے تعلق سے عزیز طلباء آپ پڑھیں گے دوسرا تسلنیکیوں اور اس کا پہلا باب۔ تسلیمات اس کے تعلق سے آپ پڑھیں گے عزیز طلباء دوسرا تسلنیکیوں پہلا باب 1 تا 2 آیات میں۔ ان کے ایمان، محبت اور ثابت قدمی کے لیے شکر گزاری کے تعلق سے عزیز طلباء آپ پڑھیں گے دوسرا تسلنیکیوں پہلا باب 3 آیت سے 10 آیات تک۔ ان کی روحانی ترقی کے لیے شفاعت۔ عزیز طلباء دوسرا تسلنیکیوں پہلا باب 11ویں اور 12ویں آیت میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کو وقت ملے ان حوالہ جات کو ضرور پڑھیے گا۔ نصیحت کے تعلق عزیز طلباء آپ پڑھیں گے دوسرا تسلنیکیوں اس کا دوسرا باب۔ خداوند کے دن کے متعلق نبوت کے بارے میں آپ پڑھیں گے عزیز طلباء دوسرا تسلنیکیوں اس کا دوسرا باب پہلی آیت سے 12ویں آیت تک۔ ان کے انتخابات اور بلاہٹ کے لیے شکر گزاری کے متعلق آپ پڑھیں گے عزیز طلباء دوسرا تسلنیکیوں اس کا دوسرا باب 13ویں اور 15ویں آیت میں۔ ان کی خدمت اور گواہی کے لیے دعا۔ عزیز طلباء دوسرا تسلنیکیوں دوسرا باب 16ویں اور 17ویں آیت میں آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ حکم امتناعی اس کے تعلق سے آپ پڑھیں گے دوسرا تسلنیکیوں اور اس کا تیسرا باب۔ آرڈر ٹو کریکٹ رانگ۔ دعا کے لیے درخواست عزیز طلباء دوسرا تسلنیکیوں تیسرا باب پہلی اور تیسری آیت میں آپ پڑھیں گے۔ بے قاعدہ چلنے والوں اور سست لوگوں کو نصیحت اس کے تعلق سے عزیز طلباء آپ پڑھیں گے دوسرا تسلنیکیوں تیسرا باب 4 آیت سے 15ویں آیت تک۔ اور اختتام سلام اور برکات کے تعلق آپ پڑھیں گے عزیز طلباء اس کا دوسرا تسلنیکیوں کا باب اس کا دوسرا تسلنیکیوں کا خط اس کا تیسرا باب 16ویں اور 18ویں آیت کے اندر۔ آخر میں اس خط یا اس لیٹر کی حیثیت کیا ہے؟ یہ بائبل مقدس کی 53ویں کتاب یعنی یہ 53 کتاب ہے اور نئے عہد نامہ کی 14ویں یعنی 15 بکس ہے۔ اس کے 3 ابواب 47 آیات اور 1042 الفاظ جو ہے وہ اس خط کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہیں پر ہم اپنی اس دوسری ویڈیو کو ختم کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہماری دوسرے تسلنیکیوں کی جو باتیں رہ گئی ہیں ان کو ہم نے کور کیا ہے۔ مزید نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، باپ اور بیٹا اور اوپا کے نام سے۔